کہہ دیجئے میں تو صرف تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یاد رکھ لو تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ تم میں سے جو کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے سے باز آ جائے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین کرام، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی دارالعمل ہے۔ جو کچھ یہاں پہ انسان بوئے گا اگلے جہان میں اسی کو جا کر جو ہے وہ کاٹنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اگر کسی نے اچھے عمل کیے ہیں تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اگر کسی نے برے عمل کیے ہیں تو اسے برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ تو محنت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، کوشش کر کے اپنے پروردگار کو جا کر ملنے والا ہے۔ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایمان کے اندر بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ جب تک انسان زبان سے اقرار نہ کرے تب تک وہ مسلمان اور مومن نہیں کہلاتا ہے۔ جب تک دل اس بات کی تصدیق نہ کرے جو زبان سے انسان نے اقرار کیا ہے، انسان مومن نہیں کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب تک انسان نے جو اقرار کیا اور دل میں تصدیق کی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں کہلاتا ہے۔ محدثین کے ہاں، شارحین کے ہاں، مفسرین کے ہاں ایمان ان تینوں چیزوں کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے والے منافق موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کو ماننے والے دل سے یہود و نصارہ، انگریز، کافر، فرعون، حامان، شداد، یہ سب دل سے جانتے تھے کہ ہم ساری دنیا کے خالق نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، ہمارا خالق اور مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ دنیا میں حکومتیں چلی آ رہی ہیں، ایک آدمی حکمران بنتا ہے تو اس سے حکومت کھس جاتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ ہم نے بھی اسی طریقے سے ایک دن جو ہے وہ زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے، لیکن تکبر کی بنا پر، دنیا کے لالچ کی بنا پر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے دل کا ان کا ایمان بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ وہ لوگ جو زبان سے اقرار بھی کر لیتے ہیں، دل سے مان بھی لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لوگوں، مجھے زمانے کی قسم ہے انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ ساری بات گزر چکی ہے۔ حالانکہ اس میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بھی باتوں کو مانا جائے۔
آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کے لیے محنت کی جائے، عمل کیا جائے۔ کتابوں اور بالخصوص قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ضمن میں جو بات تھی اس کو کھول کر دوبارہ بیان کیا۔ وہ لوگ جو اللہ، اس کے رسول اور آخرت اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل بھی کریں۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو عمل نہیں کرتے، اور عمل بھی عمل صالح، صرف عمل نہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک اور حلال کمائی جو ہے وہ کھاؤ، حرام مال نہ کھاؤ۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ نیک عملوں کے اوپر جو ہے وہ آخرت کی اور کامیابی کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ عام لوگوں کو تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایماندار لوگو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اپنے رب کی عبادت بھی کرو اور نیک کام بھی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، بھاگ بھاگ کر نیکی کے کام کرو۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں اللہ کی معافی لینی ہے تو دوڑو، جنت لینی ہے تو کوشش کرو اور محنت کرو اور آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرو۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں عمل کرو، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ جو عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے۔ انسان 20 سال 25 سال کاروبار کر کے جب بزنس مین بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کاروبار اب مجھے آتا ہے، اب میں لوگوں کو سمجھتا ہوں، اب میں لوگوں کو سکھلا سکتا ہوں، تو اس وقت وہ لوگوں کو بتلاتا ہے میں نے محنت کی ہے، میں نے 15 سال 20 سال جو ہے وہ محنت کی ہے، میں ریڑھی لگایا کرتا تھا، میں 10-10 روپے کی چیزیں لا کر بیچا کرتا تھا، یہ لاکھوں روپے کی چیزیں میں نے ایسے ہی پہلے دن نہیں شروع کر لی، میں نے ایک روپیہ کما کر پھر آہستہ آہستہ 2 اور 10 اور پھر 20 اور پھر 100 اور پھر ہزاروں میں اور پھر لاکھوں میں کھیلنے لگا ہوں۔ عمل کے بغیر انسان راتوں رات جو ہے وہ لاکھ پتی نہیں بن جاتا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دے بھی دیتے ہیں، لیکن اصل قاعدہ اس کا یہی ہے کہ ملتا اسی کو ہے جو محنت کرتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور آخرت بھی اسی طریقے سے اسی کو ملنی ہے جس نے محنت کی ہے، جس نے مشقت اٹھائی، جس نے خوب کوشش کی ہے۔ اگر انسان محنت کرتا ہے تو آخرت کی ہماری ساری کی ساری کامیابی کا دار و مدار اسی کے اوپر۔ لیکن یاد رہے کہ وہ محنت کس قسم کی ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے اور انہوں نے بڑی محنت کر رکھی ہوگی، اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہوگا، ساری زندگی وہ محنت اور کوشش میں صرف کرتے رہے ہیں، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی ساری محنتیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ قیامت کے دن ہم ان کی محنت کے لیے بالکل ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ ان کی محنتیں بیکار ہیں، اور اٹھا کر حبا منصورہ، پراگندہ غبار بنا کر اڑا دیں گے، اور ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور ہم انہیں ان کے عملوں سمیت جہنم رسید کر دیں۔ اس لیے محنت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو اپنی محنت کو کارگر اور مفید بنانا چاہتا ہے، وزنی بنانا چاہتا ہے، اس کو کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، وہ عمل صالح میں جو ہے وہ اپنی محنت کرے۔ اہل علم کا کہنا ہے عمل صالح، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرطیں ذکر کی۔
عمل صالح ہوتا کیا ہے؟ ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا. نیت خواہ جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو، آج دنیا میں دین سے دوری اور شیطان کے حاوی ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی منمانی سے اعمال کو نیک اعمال جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. نہیں، اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیک نہیں بن سکتا، خواہ نیک آپ کی نیت جو ہے وہ کتنی ہی زیادہ اچھی کیوں نہ ہو. کہا گیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہو. یہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. من عمل عملا اشرک فیہ معی وغیری ترکتہ وشرکہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا اس میں میرے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، میں اسے بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یہ عمل خالصتاً میرے لیے ہے تو قبول ہوگا، میرے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن دکھلاوا موجود ہے، ریاکاری موجود ہے. والعیاذ باللہ. ریاکاری کرنے والا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اجر مل جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے لوگ میری تعریف بھی کریں، لوگ مجھے حاجی بھی کہیں، لوگ مجھے سخی بھی کہیں، لوگ مجھے بہادر اور مجاہد بھی کہیں، میری دنیا میں شہرت ہو جائے، میرا نام بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عمل میں اس کے منہ کے اوپر مار دیتا. مشہور حدیث ہے، کل 3 بندے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم رسید انہی کو کیا جائے گا. کون؟ جو عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے. ایک قاری قرآن، عالم دین، قرآن پڑھتا ہے، سناتا ہے، خود بھی سیکھا ہے، لوگوں کو بھی سکھلایا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، خطابات بھی کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی، نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے تیرے دین پہ لگا دی، خود بھی سیکھتا رہا، لوگوں کو بھی سکھلاتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کی. تو نے دین سیکھا ضرور ہے، سکھلایا ضرور ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لیکن میرے لیے نہیں. تو نے دنیا والوں سے دادے طلب جو ہے وہ دادے واہ واہ جو ہے وہ طلب کی کہ مجھے داد دی جائے، مجھے جو ہے وہ بڑا کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے قاری کہا جائے. دنیا میں تجھے یہ القاب دے دیے گئے. آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اوندے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے. مجاہد، سخی، دوسرا اور تیسرا بندہ، جہاد کرنے والا جس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا قلم اس کے گناہوں پہ پھیر دیتے. وہ آدمی فرمایا وہ بھی آئے گا، کہے گا یا اللہ تیرے رستے میں جان نچھاور کر دی، اگلے مورچوں میں بڑھ کے لڑائی لڑتا رہا، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا تاکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی تیرے رستے میں پیش کر دیا. کہا جائے گا کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، میرے لیے نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا. لوگ مجھے جرنیل کہیں، کمانڈر کہیں، سپاہ سالار کہیں، بہادر کہیں، دنیا میں یہ سارے لقب تجھے دے دیے گئے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے. تیسرا سخی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا، وہ بھی کہے گا یا اللہ جو کچھ تو نے دیا سارا تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا، مسجدوں کو، مدرسوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یا اللہ تیرے رستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، میرے رستے میں کوئی خرچ نہیں کی. تو نے دنیا میں لوگوں سے داد طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ خرچ کی، تجھے داد مل گئی، سخاوت کا لقب مل گیا، آج میرے دربار میں تیرے کچھ لیے کچھ نہیں، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا. یہ نیت. عمل بڑا خوبصورت ہے، پیسہ خرچ کرنا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن وہی صدقہ جب اس میں ریاکاری داخل ہو جائے، نیت میں فتور آ جائے، یہی صدقہ جہنم کو بھڑکانے کا ذریعہ بن جائے.
والعیاذ باللہ۔ تو پہلی شرط عمل صالح کون ہوتا ہے؟ وہ عمل صالح ہے جس میں نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص، یا اللہ یہ کام تیرے لیے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور فیس بک میں نہ ڈال، نیکی کر اور واٹس ایپ میں نہ ڈال، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میری تصویر تو کھینچو، رشتہ داروں کو تو بھیج دو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سارے کے سارے ہی یہ تصویر کھینچنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب انہی لوگوں کو ہوگا جو تصویریں کھینچتے، سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے، اور جو خوشی سے بنواتے ہیں یقینی بات ہے وہ تو اس سے بھی آگے۔ کہا لوگوں یہ تصویر حرام ہے، الا ماشاءاللہ جس کی علماء نے اجازت دی ہے، خاص کوئی ضرورت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، یا کوئی آدمی جمعہ کے خطبات یا درس، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی ریکارڈ کیے جائے اور یہ آن لائن جو ہے اس کو لگایا جائے، لیکن دو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج کا میڈیا برائی نشر کرتا ہے، چلو اسی بہانے کوئی خیر کا کلمہ کسی کے کان میں پہنچ جائے تو آپ بھی نشر کر۔ اگر یہ نیت ہے تو درست ہے، اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ میری تقریر چلی جائے، میری تصویر چلی جائے اور لوگوں کے ہاں میری شہرت ہو جائے تو یقیناً یہ تصویر بھی حرام ہے اور ناجائز۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص جو ہے وہ شامل ہو، اگر نیت درست ہے تو کام جو ہے وہ درست ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو کام درست نہیں۔ دوسری شرط اہل علم نے ذکر کیا المتابعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے عین موافق ہو، آپ کی ہدایات کے عین مطابق ہو۔ اگر وہ عمل آپ کی راہبری اور رہنمائی کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ عمل صالح نہیں۔ اس لیے کہ کئی حدیثوں میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، وہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو بڑی ڈھیلی سی زبان کر کے یہ کہہ دیتے ہیں یہ عمل نیکی تو ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج۔ ہم شبرات میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یہ نیکی کا عمل نہیں۔ ہم محرم میں یہ کام کر لیتے ہیں تو کیا یہ نیکی کا کام نہیں؟ ہم ربیع الاول میں ایسا کام کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اذان سے پہلے یا بعد میں ہم صلات پڑھ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ میت کے فوت ہو جانے پہ کل یا ساتہ یا 40واں کر لیا جاتا تو کیا حرج؟ حرج کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہی حرج ہے کہ اس عمل کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، اس کے اوپر آپ کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ چلو دن میں 3 نہیں ہوتی 4 پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ آپ 2 رکعتیں پوری اللہ کی توحید بیان کریں گے، دعائیں مانگیں گے، سجدہ کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نیکی کے کام سے منع کرتے ہیں 4 رکعتیں پڑھا کریں؟ نہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ 4 پڑھنے سے جو 2 کا ثواب ملنا وہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 ہی رکعتیں بتلائی، جمعے کی 4 رکعتیں نہیں بتلائی۔ جس کا فرض 2 ہی ہے وہ 2 ہی پڑھے گا، 4 نہیں پڑھ سکتا ہے۔ 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرنے کیا حرج ہے؟ یہ آسان سی مثال ہے، اس سے زیادہ واضح کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ وہ عمل جو ہم نے خود بنایا ہے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی، اس کے اندر کرنے میں یہی حرج ہے کہ وہ عمل انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے اور رد کر دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ نہیں بنے۔ اس لیے کہ شریعت مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفات کے دن
آیت نازل فرما کے کہہ دیا لوگوں دین پورا کر دیا، اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ غالباً ان کا قول ہے کہ جو آدمی اپنی مرضی کا دین اختیار کرتا اور کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے، نیکی کا کام ہی ہے، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ ہے تو یہ نیکی ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین ہمیں پورا نہیں پہنچایا، آپ نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ دین کا یہ کام ہے، یہ کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اعمال کا پتہ نہیں چل سکا، یہی حرج ہے، بس اتنا سا حرج۔ یہ جو نیکی کا کام اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اس میں صرف اتنا ہی حرج ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے نبوت پہنچانے میں خیانت کا ارتکاب کیا۔ کل کر لو کیا حرج ہے، 7واں کر لو کیا حرج ہے، 40واں کر لو کیا حرج ہے، یہی حرج ہے کہ آپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا کہ آپ نے یہ نبوت کا پیغام ہمیں نہیں پہنچایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں فوت نہیں ہوئی، آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے، آپ نے کس کا کل کیا، کس کا 40واں کیا ہے، کس کا ساتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر جو ہے وہ کس کو بخشا ہے؟ کوئی ایک قرآن جو ہے وہ میرے باپ کو بھی دے دو، کوئی 2 دے دو، میرا باپ فوت ہو گیا، 500 والا 1000 والا مجھے بھی دے دو۔ یہ قرآن مجید کس نے بخشے ہیں، کس نے بخشوائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا یہ معاملات نہیں ہوئے جو آج ہو رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایک آیت پڑھ کر بھی قرآن مجید کی نہیں بخش۔ عمل وہی کیجئے جو سنت سے ثابت ہے، یہی عمل صالح ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ لوگوں جو آخرت کی امید رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے اور کرنے کا حکم دیا۔ جو آپ نے کیا نہیں، کر کے دکھایا نہیں اور کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتا، وہ کسی صورت میں نیکی نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں تھے، موجود نہیں تھے، 3 آدمی جلیل القدر صحابہ میں سے آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات کی ساری کیفیت جو ہے وہ بتلا دی۔ کأنہم تقالوها، تینوں بندوں نے وہ عمل سن کر کہنے لگے یہ عمل تو تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا انی اصلی اللیل ابدا ولا انام، میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا، رات کا کوئی بھی حصہ سویا نہیں کروں۔ دوسرا کہنے لگا اصوم النہار ولا افطر، میں روزے نفلی روزانہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ چھوڑا نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا ولا اتزوج النساء، دنیا میں شادی کر کے بال بچے میں پڑ کے انسان مشغول ہو جاتا ہے، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیے کہ کون سا عمل جو ہے وہ شریعت کا عمل کہلاتا ہے اور کون سا عمل جو ہے وہ نیک کہلاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کیا رات کو تہجد پڑھنا یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے؟ نفلی روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ انسان اپنی زندگی دین میں لگا دے اور دین کی خاطر اپنی شادی کو چھوڑ دے، کیا یہ گناہ کا عمل ہے؟ آج ہم نت نئے سے نیا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں اور اسے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، کیا حرج ہے؟ آپ کو پتا چلا یہ تینوں آدمی باتیں کر کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ 3 بندے آئے تھے اور یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ آپ نے لوگوں کو جمع فرما لی اور انہیں واعظ فرمایا،
کہا کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، میں رات کو تہجد پڑھوں گا، سویا نہیں کروں گا، میں روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا سن لو لوگو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ سکتی، لہذا مجھ سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا تم میں سے کوئی بھی ڈر نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو میرا عمل بھی دیکھ لو، میں انا اصوم النہار و افطر، میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، سوموار کا رکھتا ہوں، جمعرات کا رکھتا ہوں، 13، 14 اور 15 تاریخ کا رکھ لیتا ہوں، 10 محرم کا رکھ لیتا ہوں، عرفات والے دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں، باقی چھٹی کر لیتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اصلی اللیل وانام، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات کا کچھ حصہ سو بھی جاتا ہوں، تھوڑا سا حصہ آرام کر لیتا ہوں، تھوڑا سا حصہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میری ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں، ٹوٹل 11 بیویاں تھیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اپنی نبوت کی ذمہ داریاں بھی ادا کی ہیں، اپنی دین کی ذمہ داریاں بھی ادا کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں جس نے تہجد بھی میرے طریقے کے مطابق نہ پڑھی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، جس نے روزہ بھی میرے طریقے کے مطابق نہ رکھا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، جس نے شادی اور دین کے معاملات بھی میرے طریقے کے مطابق نہیں کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ کیا حرج ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے، کر لینے دیجئے، مولوی صاحب کیوں روک رہے ہیں؟ بدعت حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے سے روک دیا، روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ میرے طریقے سے ہٹ کر جو ہے وہ روزہ نہ رکھو، اس روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ۔ یہ عمل صالح جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، نیک عمل بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر نیت بھی صاف ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے، کر کے دکھایا ہے یا کرنے کا حکم، آپ کی شریعت میں موجود ہے تو کر لیجئے، آپ کی شریعت میں موجود نہیں ہے تو وہ کرنا جو ہے وہ قطعاً ثواب کا کام۔ جو صحیح نیک اعمال ہیں ان کو دنیاوی امور پہ قیاس نہ کیا جائے۔ یہ سپیکر استعمال کرنا، عام طور پہ جو لوگ بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے آپ نے بھی تو سپیکر استعمال کیا ہے، سپیکر استعمال کرنا یہ نیا کام نہیں ہے دین میں تو اور کیا ہے؟ کبھی آپ نے ہم سے سنا ہے سپیکر میں خطبہ دیا جائے تو 10 خطبوں کا ثواب ملتا ہے اور بغیر سپیکر کے خطبہ دیا جائے تو 1 خطبے کا ثواب؟ ہم نے تو اس کو سنت کہا ہی نہیں، یہ تو ایک استعمال کا ذریعہ ہے، آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے، خطبہ اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آواز دور تک چلی جاتی، استعمال کرنے میں کوئی حرج۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ سنت ہے؟ یہ تو موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے؟ نہ یہ سنت ہے نہ یہ بدعت ہے، اس کا سنت اور بدعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے ہے، آپ دنیا کے اعتبار سے استعمال کرنا چاہتے کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں۔ نماز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ پنکھے کے بغیر نماز پڑھو تو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن جو لوگ بدعات کرتے ہیں، نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں، وہ انہیں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر بخشنا، اس سے بخشش ہوتی ہے۔ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر سارے قبرستان کے مردوں کو بخش دو، سارے مردے جو ہے وہ بخشے جاتے ہیں، سارے جنت میں چلے جاتے ہیں، جہنم کی آگے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ ثواب کے کام، یہ بدعات، یہ درست نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو ہے وہ بتلایا نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے اعمال جو نئے زمانے میں سائنس کے اعتبار سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر فائدہ مند ہیں دین ان کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، اگر نقصان دہ ہیں شریعت ان سے منع کرتی ہے کہ آپ چیزیں جو ہے یہ استعمال نہ کیجیے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، وہ عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں بن سکتا ہے جب تک اس میں نیت انسان کی خالص نہ ہو،
اور جب تک وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ عمل صالح ہو جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ لوگو، جو بھی مرد ہے یا عورت ہے وہ نیک عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، نیت بھی درست ہے اور عمل بھی صالح ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہے، یاد رکھ لے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخرت میں تو ہم ایسا اجر دیں گے اس کا اس عمل کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کا اس عمل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ تو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن یاد رکھو دنیا کی زندگی بھی تمہاری ہم بہترین زندگی بناتے ہیں۔ اگر اب تم عمل صالح کرو گے تو دنیا بھی تمہارے لیے خوبصورت زندگی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گی، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بھی پریشان کن ہو جائے گی۔ جو لوگ صحیح معنوں میں نیک عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوتے، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے گزار دیتے، کوئی بات، یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ دنیا دار آدمی ایک تکلیف آتی ہے تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ہاں مر گیا، میں گیا، ختم ہو گیا، میری زندگی چلی گئی، بس میری تو زندگی اسی چیز کے ساتھ وابستہ تھی، وہ چیز چلی گئی تو میں بھی چلا گیا۔ کہا نہیں، جو مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے ہم دنیا میں اسے بہترین اور خوبصورت زندگی دیتے ہیں، اس کے اوپر پریشانی آتی ہے وہ گرد و غبار کی طرح اڑ کر پیچھے چلی جاتی، انہیں کوئی پرواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، لیکن آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ایک دفعہ بھی اٹیک نہیں، کبھی بھی اٹیک جیسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا، حالانکہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ پریشانی آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، آتی ہیں گزر جاتی ہیں، اور ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، تکلیف آتی ہے پھر آسانی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں رہتی ہیں۔ مومن جو ہے وہ گھبراتا نہیں، کافر اور بے ایمان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا نیک عمل کرو، ہم تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے اور آخرت میں تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے وہ 5 فروری کا دن ہے، یوم کشمیر جو ہے وہ قوم منا رہی ہے۔ دیکھیے یوم کشمیر تو ہر دن ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہے تو وہ سال میں صرف ایک دن میں اس کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے تو روزانہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم کشمیری قوم کے ساتھ جو ہے وہ 24 گھنٹے کھڑے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے وہ 5 فروری ہے، اسی مناسبت سے ہم بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور دشمنان دین اور مسلمانوں کے دشمن وہ یقیناً مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، انہیں تباہ و برباد فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، ان کی قید سے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور فرما دے، اور ان کی خاص جو ہے وہ مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔